اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، اساتذہ، والدین، آپ سب کو ایوان کارکنان تحریک پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے جادہ و پیما پھر کارواں ہمارا۔ یوم اقبال کے سلسلے میں آج ایک خصوصی نشست کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آج کی اس خصوصی نشست کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کریں گے اور یہ سعادت حاصل کریں گے جناب قاری خالد محمود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ جناب قاری خالد محمود کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تشریف لائیں گے مزمل مہدی۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے،
میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں اس یقین سے زندہ ہوں کہ آپ میرے ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوں کہ آپ میرے ہیں، میری حیات کا دارو مدار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ جناب مزمل مہدی۔ اب ہم اپنا قومی ترانہ سنیں گے، پاک سر زمین شاد باد۔ آپ سے التماس ہے اپنی نشستوں پر ترانہ کے احترام میں کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ دائم رکھے۔ خواتین و حضرات، اسٹیج پر موجود جو شخصیات ہیں ان کا تعارف میں چاہتا ہوں آپ سے کروا دوں، جنہوں نے اظہار خیال بھی کرنا ہے۔ میرے بائیں ہاتھ تشریف رکھتے ہیں سیکرٹری نظریہ پاکستان ٹرسٹ جناب ناہید عمران گل صاحب، جنہوں نے آپ کے ان مقابلوں کو ایک نئی جہت دی ہے اور نئے انداز سے منظم ہونا شروع ہوئے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ماہر اقبالیات پروفیسر سید محمد یوسف عرفان صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ہماری تعلیمی سرگرمیوں کی محور و مرکز کنوینئر مادر ملت سینٹر محترمہ پروفیسر ڈاکٹر پروین خان صاحبہ، ہمارے بڑے ریگولر تشریف لانے والے مہمان خاص جناب فدا حسین صاحب، اور تحریک پاکستان کے ممتاز کارکن کرنل امجد حسین سید صاحب کے صاحبزادے جناب مجاہد حسین سید صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور آپ سب جو یہاں اساتذہ ہیں، والدین ہیں، ہمارے لیے سب قابل قدر قابل عزت ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اظہار خیال کا سلسلہ ہم کریں گے نظریہ پاکستان کے سیکرٹری جناب ناہید عمران گل صاحب سے۔ آج کے اس پروگرام اور آج کی نشست کے مطابق اپنا پیغام دیں گے جناب ناہید عمران گل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مہمانان گرامی و حاضرین اکرام، السلام علیکم۔ مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی 50ویں برسی کی مناسبت سے منعقدہ اس خصوصی نشست میں نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی جانب سے میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ حکیم الامت علامہ محمد اقبال نے دسمبر 1930 میں اپنے خطبہ الہ آباد میں بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت کا تصور پیش کیا، جسے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقت میں بدلا۔ انہوں نے اپنی انقلابی شاعری کے ذریعے ہندوستان کے مسلمانوں کے دل و دماغ میں اپنے لیے ایک آزاد وطن حاصل کرنے کا عزم پیدا کیا اور جد و جہد کے لیے ایک میر کارواں یعنی قائد اعظم محمد علی جناح کی نشاندہی بھی کی۔ حاضرین اکرام، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کو دین اسلام کی تعلیمات اور اعلیٰ اقدار پر فخر کرنے کا درس دیا۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان قوم خودی اور جہد مسلسل کے ذریعے اپنے آباء و اجداد کی مانند عروج حاصل کریں۔
علامہ محمد اقبال صرف برصغیر کے مسلمانوں کے ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے مفکر تھے۔ ان کے افکار نے ایشیا، افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے متعدد علاقوں کے مسلمانوں کو متاثر کیا اور وہاں بھی آزادی کی تحریکوں نے جنم لیا۔ خواتین و حضرات، نسل نو کو فکر اقبال سے روشناس کروانا نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے اغراض و مقاصد میں سر فہرست ہے۔ آج کی اس خصوصی نشست میں طلباء طالبات کی کثیر تعداد اس امر کا ثبوت ہے کہ ہمارا ادارہ اپنے اس مقصد کی تکمیل کے لیے شب و روز کوشاں ہے۔ میں یوم اقبال کی مناسبت سے منعقدہ مقابلوں میں شرکت اور انعامات حاصل کرنے والے طلباء، ان کے والدین اور اساتذہ کو نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اچھے اور محب وطن پاکستانی بنائے۔ بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، اس نشست کا آغاز بہت خوبصورت تلاوت قرآن پاک، نعت رسول مقبول، قومی ترانہ اور اظہار سپاس جو ابھی سیکٹری نظریہ پاکستان ٹرسٹ نے تحریک پاکستان ورکر ٹرسٹ اور نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی جانب سے پیش کیا ہے، اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب مختصر اظہار خیال کا سلسلہ ہم شروع کرتے ہیں۔ تشریف لاتے ہیں ماہر تعلیم، ماہر اقبالیات جناب پروفیسر سید محمد یوسف عرفان، تشریف لائیں اور آج کی اس مناسبت سے، خصوصی نشست کی مناسبت سے اظہار خیال کریں۔ جناب پروفیسر سید محمد یوسف عرفان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میں نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے آپ جیسی منتخب سامعین اور ناظرین کے سامنے بات کرنے کا موقع دیا۔ انتظامیہ نے بتایا ہے کہ آپ لوگ سب ونرز میں شامل ہیں اور اس ضمن میں بچے بھی تحسین کے مستحق ہیں اور اساتذہ بھی، اور پاکستان خود ایک منتخب ریاست ہے اور اس کے بنانے والے لوگ بھی منتخب تھے، اور اللہ ہر ایک سے کام لیتا ہے، ہر شخص ہی منتخب ہوتا ہے، مگر کچھ لوگ اپنے گھر کے لیے ہوتے ہیں، کچھ لوگ محلے اور شہر کے لیے ہوتے ہیں، کچھ یعنی اپنے ملک کے لیے ہوتے ہیں، اور جو ان سے بھی آگے ہوتے ہیں بڑے لوگ، وہ علامہ اقبال اور قائد اعظم جیسے ہوتے ہیں، اور ان کا کارنامہ جو ہے وہ اس خطے میں آزاد اسلامی ریاست ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتی تو ایک لمحے کے لیے آپ انڈین مسلمز کا حال دیکھیں، کشمیر کے مسلمانوں کا حال دیکھیں، اور اس کے ارد گرد دیگر ریاستوں کا حال دیکھیں جہاں مسلمان بظاہر آزاد ہونے کے باوجود مظلوم ہیں کیونکہ وہاں کے حکمران محروم ہیں اس روشنی سے جو علامہ اقبال اور قائد اعظم نے امت مسلمہ کو دی۔ میں یہاں فقط چند منتخب باتوں کا ذکر کروں گا، یقیناً آپ لوگ سب کچھ جانتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ علامہ اقبال، قائد اعظم، ان دونوں کا باہم رشتہ بہت مضبوط تھا، اور قائد اعظم ہی نے یہ جملے کہے تھے جب 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور بعد ازاں قرارداد پاکستان قرار پائی، تو یہ کہا تھا، سید مطلوب الحسن پاکستان ناگزیر تھا اور دیگر کتابوں میں بھی لکھا انہوں نے کہ حضرت قائد اعظم نے علامہ اقبال کے مزار کی جانب رخ کر کے کہا کہ آج ہم نے وہی کچھ کیا جو علامہ اقبال چاہتے تھے۔ علامہ اقبال جو چاہتے تھے وہ انہوں نے 1930 میں خطبہ الہ آباد کے میں بیان دیا تھا کہ یہ شمال مغربی علاقے کے مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے اور یہاں ایک آزاد اسلامی ریاست بننا چاہیے۔ اس کا کردار کیا ہوگا؟ پہلا مقصد تو یہ ہوگا کہ جو مسلمان 250-300 سال سے غلام چلے آ رہے ہیں انہیں آزادی میسر آئے گی۔ دوسرا کام یہ تھا کہ یہ خطہ احیاء اسلام، ریوائیول آف اسلام کے لیے بنیادی کردار ادا کرے گا۔ یہ باتیں آپ کو ویسے بہت عجیب لگ رہی ہوں گی کیونکہ آج ملک کے حالات بالکل برعکس ہیں، مگر علامہ اقبال ہی کا شعر ہے، لالۂ این چمن آلودہ رنگست ہنوز، سپر از دست می انداز کے جنگست ہنوز۔ جنگیں ایک دن میں ختم نہیں ہوتی، یہ جاری رہتی ہیں، اور یہ مرحلہ ابھی جاری ہے، اور دشمن نے ہمارے
حوصلے پست کرنے کے لیے ہمارے اکابرین کو یعنی داغدار کرنا شروع کر رکھا ہے، بھلا دینے کی مشق میں ڈال رکھا ہے۔ اور قائد اعظم علیہ الرحمہ کا تو حضرت علامہ کے حوالے سے یہ بیان تھا کہ ایک یوم اقبال کی تقریب تھی، تو حضرت قائد اعظم نے ایک بات یہ کہی کہ علامہ اقبال جدید دور میں اسلام کے بہترین نمائندے ہیں، ترجمان ہیں، اور جب تک اسلام ہے علامہ اقبال زندہ رہیں گے۔ علامہ اقبال کے کاموں میں آپ یہ دیکھیے کہ وہ شاعر اسلام بھی ہیں، فیلسوف اسلام بھی ہیں، شاعر مشرق بھی ہیں، جو بیونڈ بارڈرز ہے بات، جو غیر مسلموں کے لیے بھی ایک نمونہ ہے۔ میں تھوڑی بہت دیگر زبانیں بھی جانتا ہوں، کسی اور زبان میں ایسا شاعر نہیں ہے جو علامہ اقبال ہیں۔ اگر افغان جہاد کو دیکھا جائے تو اس جہاد کا آغاز بھی کلام اقبال سے کیا گیا تھا، اور جب ایرانیوں کو ضرورت پڑی کہ ہم نے اپنی قوم کو جگانا ہے، بیدار کرنا ہے، طاقتور بنانا ہے، ہمت دلانا ہے، تو انہوں نے بھی کلام اقبال سے یعنی مدد لی، کیونکہ تمام فارسی کی شاعری میں اتنا زوردار شاعر کوئی نہیں ہے جو معمولی آدمی کو غیر معمولی بنا دے، کیونکہ لوگوں کے ارادے کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے، قائد اعظم نے دوسری بات جو کہی تھی کہ کلام اقبال کی اہمیت یہ ہے کہ اگر مجھے کہا جائے کہ یونائٹڈ انڈیا کی دائمی حکومت لے لو مرتے دم تک، مگر کلام اقبال چھوڑ دو، تو میں کلام اقبال کا انتخاب کروں گا، حکومت کا نہیں۔ یہ وہ جملے ہیں جو برٹش گورنمنٹ میں کہ اس وقت کے ایمپرر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ شیکسپیئر کا کلام لے لو یا ایمپرر پورے ورلڈ میں گریٹ برٹن جہاں سورج غروب نہیں ہوتا تھا اس کی حکومت لے لو، تو اس نے کہا کہ میں شیکسپیئر کا انتخاب کروں گا، اور میں انگلش لٹریچر کا آدمی ہوں۔ شیکسپیئر اور علامہ اقبال میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ علامہ اقبال دنیا کے واحد شاعر ہیں جنہوں نے ایک مردہ قوم کو زندہ کیا، ایک ریاست کی نشاندہی کی، اور اس ریاست کے لیے قائد کا انتخاب کر کے دیا۔ علامہ اقبال قائد اعظم کے جملے ہیں کہ علامہ اقبال میرے دوست ہیں، میرے رہنما ہیں اور میرے مرشد ہیں، مائی سینٹ۔ اب یہ وہ رشتہ ہے جو پاکستان کی تکون بناتا ہے، اقبال، قائد اعظم اور پاکستان۔ اور آج آپ دیکھیے کہ تینوں کو بھلانے کی مشق بڑی تیزی سے جاری ہے۔ حضرت علامہ پہ بھی بہت سے لوگ بے تکی باتیں بیان کرتے رہتے ہیں اور میڈیا میں ان کو تشہیر بھی میسر آتی ہے، حضرت قائد اعظم کے حوالے سے بھی، حتیٰ کہ پاکستان کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ ایویں ہی بن گیا، ایسی بلا وجہ بن گیا، ورنہ ہم لوگ تو صحیح رہ رہے تھے اور اسی طرح رہتے۔ مگر پاکستان خطے میں اسلامی روایت کا امین ہے۔ کیا آپ لوگ ہندوؤں بتوں کی پوجا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ گاندھی کا نغمہ گا سکتے ہیں؟ کیا آپ بندے ماترم کا گانا الاپ سکتے ہیں؟ یہی سب کچھ کانگریس نے اپنی پروونشل منسٹریز جو تھی 1937 میں برٹش گورنمنٹ کے زیر سایہ سب کچھ نافذ کر دیا تھا۔ اور علامہ اقبال کا کمال یہ ہے کہ علامہ اقبال نے قائد اعظم کو اس نقطے کا، اس مطالبے کا حامی بنایا کہ کو ایگزسٹنس بٹوین مسلمز اینڈ ہندوز از ناٹ پاسبل، وی نیڈ اے سیپریٹ لینڈ ان وچ وی کین انفورس آر اسلامک لاز۔ اب ریاست تو ہم نے حاصل کر لی ہے، مگر نظام اور انتظام کی لڑائی تاحال جاری ہے۔ مغرب اس وقت برٹش گورنمنٹ جو تھی وہ مغرب کی نمائندہ ورلڈ پاور تھی، اب الحمدللہ الائیڈ فورسز ہیں، ساری ہی ورلڈ پاورز ہیں، اور سب مل کے ایک کام پاکستان میں کر رہی ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر نظام اسلام کا نفاذ نہ ہو۔ آپ کے جتنے لیڈرز ہیں اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں گے
تو یہ اپنے آپ کو علامہ اقبال اور قائد اعظم سے بھی بڑا سمجھتے ہیں. کوئی یعنی اس سے نیچے آتے ہی نہیں کہتے جی ہم بچانے آ گئے ہیں. اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو اسلام سے عزت ملتی ہے اور اسلام مسلمانوں کو بچاتا ہے، مسلمان اسلام کو نہیں بچاتے. اسی طرح اس ریاست کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں. اگر ہم اس کی خدمت کریں گے تو اللہ کے رسول اور اللہ کے حضور ہم محبوب لوگوں میں شامل ہوں گے، کیونکہ ہم لوگ اسلام ایک مظلوموں کی داد رسی کرتا ہے. کیا آپ ایک لمحے کے لیے سوچ سکتے ہیں کہ قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا تھا وہ ہم نے پورا نہیں کیا؟ کیا آج ہمارے پاس ریاست نہیں ہے؟ کیا آج ہمارے پاس دنیا کے بہترین ہتھیار نہیں ہیں کہ ہم اپنی ریاست کی حفاظت کر سکیں؟ 80s میں پاکستان کے اندر جوہری قوت بھی حاصل ہو چکی تھی، میزل سسٹم بھی حاصل ہو چکا تھا، اور اس وقت کی بہترین فوج بھی تھی اس وقت کی، کیونکہ ان کی ڈائریکشن صحیح تھی کہ ورلڈ پاور رشیا USSR جس نے کبھی شکست نہیں کھائی تھی، جو برٹش گورنمنٹ کی طرح ایسٹ یورپ ان کے قبضے میں تھا، سارا مسلم ریاستیں سینٹرل ایشیا کی ان کے قبضے میں فی الحال تو اب بھی ہیں، ان کے قبضے میں تھیں، اور وہ جہاں آپریشن کرتے تھے یا وار ڈکلیئر کرتے تھے اس علاقے کو فتح کر لیتے تھے. اس علاقے کو، اس قوت کو کس نے شکست دی؟ ہم بیانات جو مرضی کرتے رہیں کہ جی فلاں نے مدد کی، فلاں نے مدد کی، فلاں نے مدد کی. مدد چلتی رہتی ہے مگر جو لڑتا ہے وہی ہیرو ہوتا ہے. پاکستان نے اتنا بڑا کام کیا. 71 کا جو یعنی تکلیف دہ دور تھا، جس میں فوج کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا، جس میں عوام کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا، اور امت مسلمہ کے ساتھ بھی دھوکہ دیا گیا، اس فوج نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو شکست دی، اور وہ بھی فوجی. تو پاکستان جو ہے یہ ایک معمولی ریاست نہیں ہے، اور جس کو بنانے والے جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سچے لوگ تھے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیا. ان کی وفاداری اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، اور اسلام میں غلامی کے آداب کہیں بھی نہیں سکھائے گئے. اور یہاں میں بات کو مختصر کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز ایک عام شاعر کی طرح کیا تھا، مگر شعری صلاحیت اس طرح زیادہ تھی، اس قدر زیادہ تھی کہ مثلا وہ جس استاد کے رنگ میں شعر کہنا چاہتے کہہ دیتے تھے، اور لوگوں کو فرق نہیں پتہ لگتا تھا کہ یہ داغ دہلوی کا شعر ہے یا غالب کا شعر ہے یا فلاں کا شعر ہے. اور یہی سبب تھا کہ انہیں اردو ادب میں ایک نیا یعنی دبستان کا مقام ملا. 1907 میں جب علامہ اقبال لندن میں تھے، بیٹا میری باتیں ذرا ہیں بورنگ مگر بچوں کے لیے بھی، کیونکہ بڑوں کو تو سمجھ میں آسانی سے آ جائیں گی، مگر میں کوشش کر رہا ہوں کہ مشکل لفظ نہ بولوں. مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1907 میں قائد اعظم علامہ اقبال نے فیصلہ کیا کہ میں شاعری چھوڑ دوں گا، اس لیے کہ شاعری میں لب و رخسار کی باتیں ہوتی ہیں. ہم اپنی سوسائٹی کو، اپنے دین کو کیا دیتے ہیں یہ کچھ نہیں پتہ. کیا غالب پڑھ کر آپ کو کی دینی غیرت جاگتی ہے؟ کیا آج کے شاعروں میں فیض ہوں، فراز ہوں، کیا آپ کی دینی غیرت جاگتی ہے؟ مگر حفیظ جلندری کا کلام پڑھیں، شاہنامہ اسلام جب طبی ترانہ پاکستان، آپ نے تو آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. علامہ اقبال نے کہا کہ میں اگر شاعری ترک کر رہا ہوں اور کچھ اور کروں گا. اس وقت وہ ہائر اسٹڈیز کے لیے گئے تھے. اس دوران وہ کہتے ہیں، جسے گفتار اقبال میں رفیق افضل صاحب نے بھی لکھا ہے کہ قائد اعظم نے، علامہ اقبال نے کہا کہ میں 7 مارچ 1907 میں ایک اسپریچول ویژن سے گزرا. اسپریچول ویژن، روحانی منظر. جب انہوں نے شاعری ترک کرنے کا فیصلہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ تجلیات کھولیں جو مستقبل کی تھیں، اور ان تجلیات میں انہوں نے اس غزل میں 3 باتیں کہی تھیں جو باغ درا میں ہے. ایک کہا کہ مغرب
اپنی طاقت کھو بیٹھے گا جلد. اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے ایتھیسٹک اور میٹیریلزم اپنا لیا ہے. خدا کے بغیر ترقی کرنے کا ارادہ. خدا کے بغیر ترقی کریں گے تو مجھے کیا پڑیے کہ میں آپ کا خیال کروں. میں نے اگر 4 روپے کما لیے ہیں تو میں 400 کیوں نہ بنا لوں اس کے. ادھر تو آپ کو زکوٰۃ دینا پڑتی ہے, خیرات کرنا پڑتی ہے, صدقات دینا پڑتے ہیں, محروم حق للسائل والمحروم ہے. تو علامہ اقبال نے کہا کہ ڈکلائن آف ویسٹ از امیمنٹ, زوال مغرب نمایاں ہے. اور یہ وہ دور ہے جب خود مغرب کے لوگ بھی اس بات کو تسلیم نہیں کر پا رہے تھے. بعد میں تو ڈکلائن آف ویسٹ, اور بہت سے لوگوں نے لکھا کہ مورل ویلیوز مغربی سوسائٹی میں ختم ہو چکی ہیں. پھر دوسرا جو ویژن تھا وہ یہ تھا کہ اسلامک ریوائولزم, احیاء اسلام. گو اسلام مظلوم ہے, محکوم ہے, غلام ہے, مگر یہ جلد دوبارہ وہی اسی شان سے ابھریں گے جس شان سے قرون اولیٰ کے مسلمان تھے. اور اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جب پاکستان بنا تو یہ واحد اسلامی ریاست تھی, باقی سب غلام تھے کسی نہ کسی طرح باقی لوگوں کے ساتھ. پھر تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ اس خطے کا جو کردار ہوگا وہ پوری دنیا کو لیڈ کرے گا. یہ آج ہمیں خس و خاشاک کہیں ارد گرد نظر آتے ہیں, یہ پانی کی طرح بہہ جائیں گے. یہ ماضی میں بھی آتے رہے ہیں, ماضی میں بھی کہتے رہے تھے کہ نیا پاکستان, تیسری دنیا کی قیادت آ گئی ہے ہمارے پاس. اور جب تیسری دنیا کا قائد لٹکایا گیا تو لوگوں نے کہا تیسری دنیا کا قائد دوسری دنیا میں ہے, اور پاکستان آج بھی قائم ہے. پاکستان قائم رہنے کے لیے بنا ہے کیونکہ اس کی سچائی وہ سچائی ہے جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو سکتے ہیں اور اس غفلت کی ہمیں سزا بھی ملتی ہے, مگر کوئی یہ کہے کہ پاکستان قائم نہیں رہے گا, یہ رہے گا. پاکستان ہیز کم ٹو اسٹے. اور علامہ اقبال کے تصور کو آگے لیتے چلتے ہوئے قائد اعظم نے تو یہاں تک کہا تھا کہ نو پاور آن ارتھ کین انڈو پاکستان. دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی. یہ میں آخری بات آپ سے کرنے لگا ہوں, وہ یہ ہے کہ ساری دنیا الائیڈ فورسز, اتحادی قوت بن کر پاکستان اور اس کے ارد گرد منڈلا رہی ہیں. ہماری معیشت بھی انہوں نے اسٹیٹ بینک لے کے برباد کر دی, اس کے باوجود ہماری زندگی پھر بھی چل رہی ہے. اور ساری دنیا 7 سمندر پار وہ پاکستان میں آ کے کیوں اپنے ہیڈ کوارٹر بناتی ہے, انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر بناتی ہے, آپریشنز کرتی ہے, یہاں پہ لوگوں کو خریدتی ہے, یہاں پر بندوں کا نظام چلا رہی ہے. وہ اسی لیے چلا رہی ہے کہ انہیں کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے کہ اگر پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ نہ کیا گیا, علامہ اقبال اور قائد اعظم کی فکر سے دور نہ کیا گیا, تو یہ ایک نیا نظام دنیا میں انٹروڈیوس کرائیں گے جو 1400 سال پہلے قائم ہوا تھا. یہ وہ مقصود ہے جس کے لیے جنگ جاری ہے. باقی میں شکر گزار ہوں, بچوں نے میری بات سمجھ میں تو کبھی آئی ہوگی مگر سن لی, اس کا بھی شکر گزار ہوں. اساتذہ اگر سمجھ گئے ہیں تو وہ یقیناً رہنمائی کریں گے. شکریہ. بہت شکریہ جناب پروفیسر سید محمد یوسف عرفان صاحب. آپ نے بجا فرمایا جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ختم نہیں کر سکتی, زیر نہیں کر سکتی انشاءاللہ تعالی. ایک دوسرے ہمارے مقرر ہمارے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کی خواتین کے پروگرامز کے محور و مرکز ہیں, تعلیمی سرگرمیوں کی کنوینئر ہیں, مادر ملت سینٹر کی کنوینئر ہیں, ماہر تعلیم ہیں. محترمہ پروفیسر ڈاکٹر پروین خان صاحبہ تشریف لائیں گی اور آج کی اس نشست کے مطابق اپنا اظہار خیال کریں گی. محترمہ پروفیسر ڈاکٹر پروین خان صاحبہ. صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم. بہت پیارے میرے بچوں اور بہادر اساتذہ کرام اور مہمانان گرامی, یہاں پہ آج ہم
علامہ اقبال کو یاد کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اقبال ہماری ہیں، انڈیا والے آج کہہ رہے ہیں کہ ہماری ہیں، ایران والے کہتے ہیں اقبال تو ہمارا ہے، اور جرمنی جہاں وہ کہتے ہیں ہمارے ہیں. سبھی دنیا، ساؤتھ ایشیا پوری، ایون باقی کے ممالک بھی. تو کیا ہم اتنے عظیم انسان کی عظیم باتیں اپنے دل میں رکھ کر پھر بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ کہتے ہیں کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دے. کیا انہوں نے یہ تصور دیا تھا پاکستان کا؟ کیا دھندلی سی تصویر انہوں نے دی تھی؟ نہیں. یہاں آج میں آپ کو اس عظیم انسان کی چند باتیں، حالانکہ میں علامہ اقبال پڑھتی ہوں، انجوائے کرتی ہوں، فارسی کا کلام میرا خاندان پڑھتا رہا ہے، لیکن مجھے اتنا نہیں پتا. مجھے تو انتظار یہ پروفیسر بتا رہے تھے، بڑا اچھا لگا. اور یہاں نعیم صاحب بھی ہیں، باقی بھی لوگ ہیں، بڑی عظیم باتیں انہیں پتہ ہے. لیکن بچوں چند باتیں میں بتا دوں کہ علامہ اقبال زندگی میں ایک غلامی میں ہے، غلامی میں ہی چلے گئے. آزاد مجھ کو کر دے قید کرنے والے، ان کا یہ ترانہ جب پڑھتی ہوں دل کانپتا ہے. ہم تو آزاد ہو گئے، لیکن یہ آزادی دیر رات کو پرسوں جو ہو رہا تھا، ابھی یہ انا انزلنا پڑھ رہے تھے اور میری روح کانپ رہی تھی کہ صلاۃ الخیر کے نفل پڑھتے، یا اللہ اس ملک کی خیر، جس کا تصور ان عظیم لوگوں نے، قائد اعظم علامہ اقبال، مادر ملت، اور اتنا خون دے کر بھی کیا ابھی بھی ہم نہیں سنبھلے، نہیں سدھرے. میرے استاد ڈاکٹر منیر الدین چغتائی، اللہ تعالیٰ ان کے بہت اعلیٰ، وہ کہا کرتے یہ معجزہ ہے، معجزے دوبارہ نہیں ہوتے، دوبارہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، دوبارہ یہ ملک جو ہے ایک نقشے کے اوپر ایک اسلامی ریاست، یہ تصور تو علامہ اقبال نے پہلے سر سید احمد خان ایک بیان دیا تھا کہ دو قومیں ہیں. علامہ اقبال یہاں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. اسلام کے عظیم مفکر فلسفہ اور حکمت کو اپنی شاعری اور نثر کے ذریعے بیان کیا، اور قرآن پاک کی ایک جدید اور بہت عمدہ تفسیر پیش کی. بچوں آپ نے نام سنا ہوا جناب مدودی صاحب کی تفسیر حقانی، تفسیر میرے پاس کو 5-6 تفسیریں ہیں، لیکن علامہ اقبال کے کلام سورۃ رحمان کا پورا ترجمہ ہے. تم کس چیز کو جھٹلاؤ گے؟ غائر رب کو ماں، تم اتنی نعمتیں دی گئی ہیں تمہیں اس وطن میں، چھوٹے سے وطن میں، انڈیا سے کٹ کر، کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ علامہ اقبال خود فرماتے ہیں، ان کا ایک بیٹے مناجات حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب کے، کہ اے اللہ کے رسول، میرے پیارے نبی، اگر میرے دل کی مثال اس آئینے کی طرح ہے جس میں کوئی جوہری نہ ہو، اگر میری شاعری سے قرآن پاک کے سوا کسی اور چیز کی ترجمانی ہوتی ہو تو آپ میرے فکر کا پردہ چاک کر دیجئے اور اس چمن کو اس جیسے کانٹے سے پاک کر اتنا عظیم انسان مناجات کیا کہہ رہے ہیں، اور قیامت کے دن مجھے ذلیل و خوار کیجیے گا، مجھے اپنی قدم بوسی سے محروم کر دیے جائے. اگر میرے کلام میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی ایک لفظ بھی ہو، بچوں ان کا کلام پڑھیں، فارسی نہیں آتے اردو میں ہی پڑھیں، یا آپ خود اپنی مناجات ہیں ان کی. اور رویا کرتے تھے اتنے بڑے عاشق رسول اللہ سے کہ میں تو اگر کوئی کہے کہ آج تمہارے نبی پاک کے جو کپڑے تھے وہ بھی توبہ سفر میلے، تو میں یہ بھی نہیں برداشت کر سکتا. کسی ایک نے آدمی نے بلایا، بہت بڑے سیٹ نے، مقدمہ تھا، آپ اور وکیل تھے، آپ کے لیے بڑا پلنگ تھا، یہ تھا بہت اچھا یہاں لاہور میں، تو پھوٹ کر رو رہے تھے. ایک کہتے ہیں ہبسلیاں لینا، ہچکیاں لینا. تو وہ اس نوکر نے جا کہا کہ علامہ اقبال کے کمرے سے کیا بات ہے؟ وہ سیٹ صاحب بھاگے، کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میرے حبیب پاک کا تو جو فرش تھا، تیرے جسم پاک پہ ایک کبا، اور جو فرش تھا وہ مٹی کا، اور میں یہاں عیش میں ہوں، مجھے نیند نہیں آئی. ایک ٹوٹی پھوٹی چارپائی باتھ روم میں رکھ دیں، میں تو عاشق رسول یہ ہوں. کیا یہ نمونہ ہے؟
یہ بچوں آپ ایک ہندوستان میں مثالی ریاست بنانا چاہتے تھے اور یہ تصور تھا، کمال ہے ان کا کہ بڑے مزے سے فرما رہے ہیں بندے کلیم جس کے آپ کلیم ہو. حضرت موسیٰ کو جو بھی بتایا گیا بندے کلیم اس کے، پربت جہاں کی سینہ. اب یہاں سہ پارا اور جا رہے ہیں، کیا پہاڑیاں کیٹو جیسی جو دنیا میں نہیں ہے، اور بندرگاہ جہاں کہیں بھی نہیں ہے ہماری جو بندرگاہ. بندے کلیم جس کے پربت جہاں کے سینہ، نوح نبی کو آ کر ٹھہرا جہاں سفینہ. رفعت ہے جسمی کی، رفعت ہے جسمی کی بامی فلک کا زینہ، جنت کی زندگی ہے اس کی فضا میں جینا. میرا یہ جنت کی زندگی، پرسوں میرے دل کو لگتا تھا کہ انتہائی تکلیف میں ہوں کہ یہ جنت کی زندگی جس کا خواب علامہ اقبال نے دیا، جس کا قائد اعظم محمد، جس کا ان عظیم لوگوں نے دیا، جس کے لیے بچوں نے عورتوں نے قربانیاں دی، جس کے لیے پیدل میلوں لوگ آئے ہیں. کیا یہ جنت کی زندگی علامہ اقبال نے بتایا؟ کیوں نہیں ہمارے میں کیا کمی کیا ہے؟ مجھے آج میں ایک سوال آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہی ہوں، کیا کمی ہے ہم میں؟ کوئی کمی ہے؟ زمین ہے، پانی ہے، بندرگاہ ہے، پہاڑ ہے، ہر طرح کا پھل ہے. اس جیسی تو فضا کہیں بھی نہیں ہے، تو کیوں نہیں ہم جنت کی زمین میں جی رہے؟ کس لیے؟ یہ وجہ آپ بتائیں گے. بیٹے 21 اپریل 1938 میں کلکتہ میں ایک مسئلہ فلسطین پر غور کرنے کے لیے ایک عظیم الشان جلسہ فٹ بال گراؤنڈ میں ہو رہا تھا. جب قائد اعظم محمد علی جناح کو آپ کے وصال کی خبر ملی تو آپ اسی وقت بڑا شدید آپ کو دکھ ہوا. آپ نے فرمایا کہ ڈاکٹر سر محمد اقبال کی وفات افسوسناک خبر نے دنیا اسلام کو گہرے رنج و الم میں مبتلا کر دیا. سر محمد اقبال بلا شبہ ایک عظیم شاعر تھے، فلسفی تھے، ہمہ وقت صاحب بصیرت تھے. آپ نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ملکی سیاست میں نمایاں حصہ لیا، دنیا اسلام کی علمی اور ثقافتی تجدید میں اہم کردار ادا کیا، اور ادب میں ان کی تحریر و تقریر کا کوئی ثانی نہیں. ہمیشہ اگر آپ مولوی صاحب سے پوچھیں مسجدوں میں سنی کلام ہے اقبال، اگر کس سے بھی پوچھے کلام ہے اقبال کو اس وقت چاہتے بھی نہیں تھے لیکن کلام اقبال ہر جگہ پڑھا جاتا ہے. یہ آپ کا اب آخری جملہ تھا کہ وہ کہ آپ میرے ذاتی دوست فلسفی اور رہنما تھے، وہ میرے لیے تشویش، فیضان اور روحانی قوت کا ذریعہ تھے. بچوں، جو میں نے آپ سے پہلے ایک سوال کیا ہے کہ جب ایک دکھ ہے، ہر آدمی ابھی پروفیسر کہ یہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. اب آخری جملہ جو آپ کے لیے میں نے سوال ہے وہ یہ ہے کہ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفان سے کیا، کیوں ڈرے؟ یہ شاید میرے لیے تھا. کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ ہے طوفان سے کیا، ناخدا توں، بحر توں، کشتی بھی توں، ساحل بھی توں، ہر چیز تو توں ہے. وائے ناکامی کہ تو محتاج ساقی ہو گیا، تو امریکہ اور یہ اور ان سے پیسے مانگ رہا ہے. میں بھی توں، مینا بھی توں، ساقی بھی توں، محفل بھی توں، ہر چیز تو تیرے پاس ہے، کیوں مانگ رہا ہے بھیک؟ بچوں، اب آخر میں کہ ایسا کوئی اقبال مجھے ڈھونڈ کے لا، مشرق سے لا دے چاہے مغرب سے لا دے، نفرت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں کو مٹا کر ہر سمت محبت کے چراغ جلا دے. یہ نفرتیں ختم کرو. سوئے جذبہ ایمان کے جو نغمات بکھیرے، سوئے ہوئے ملت کے جوانوں کو جگا دے، توحید کے پرچم کو اٹھائے ہوئے نکلے، ابلیس کے ایوانوں میں ہلچل سی مچا دے، ایسا کوئی اقبال مجھے ڈھونڈ کے لا دے. یہاں پہ یہ پھر گونج اٹھے نعرہ تکبیر فضا میں، پھر گونج اٹھے نعرہ تکبیر فضا میں، پھر لشکر اسلام کو اقبال جگا دے، ایسا کوئی اقبال مجھے ڈھونڈ کے لا دے، مشرق سے لا دے چاہے مغرب سے لا دے. بچوں اور بڑے، اب عظیم لوگ، بہادر اساتذہ کرام، یہ آپ کے لیے سوچ ہے کہ ان کو کیا کمی کیا ہے. ہم نے کیا کمی؟ ہر چیز ہے، صحت مند ہے، دماغ عظیم تر ہے، پھر کیا کمی ہے؟ وہ کون سی کمی ہے جس نے پاکستان کو، تصور پاکستان کو تھوڑا سا
غدر ٹچ کیا ہوا ہے. یہ آپ کے لیے سوال ہے. قائد اعظم زندہ باد کا علامہ اقبال مادر ملت اور پاکستان اور تمام عظیم پاکستانی پائندہ باد. بہت شکریہ. بہت شکریہ محترمہ پروفیسر ڈاکٹر پروین خان صاحبہ. بہت خوبصورت خطاب. اب ہم کلام اقبال سنیں گے. ماہنور شاہد تشریف لائیں گی اور کلام اقبال پیش کریں گی. طالبہ ہیں, آج کی ایک پروگرام کی ونر بھی ہیں, ماہنور شاہد. انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے, انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے, نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے. جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے, جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے. رہے گا راویوں نیلو فرات میں کب تک تیرا سفینہ کے ہے بحر بے قرار کے لیے, تیرا سفینہ کے ہے بحر بے قرار کے لیے. جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. نگہ بلند سکند نواز جاں پرسوز, نگہ بلند سکند نواز جاں پرسوز. یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے, یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے. جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. بہت شکریہ. ہماری اس نشست کی خوش قسمتی کہ آج کے اس پروگرام کی سابق صدر محترمہ جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ تشریف لا چکی ہیں. حضرت علامہ اقبال کی بہو فرزند اقبال ڈاکٹر جاوید اقبال مرحوم کی اہلیہ جناب ولید اقبال اور منیب اقبال کی والدہ آج کے اس پروگرام کی صدارت کر رہی ہیں. بہت شکریہ. آپا یہ جو اس وقت یہاں پر آڈینس موجود ہے آپ کو سننے کے لیے ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں. کہ پاکستان میں کسی بھی جگہ پر اگر کوئی یوم اقبال کے حوالے سے تقریب ہو تو یہ اویلیبل نہیں ہوگی. یہ کلام اقبال کے ونرز ہیں سب اسٹوڈنٹس جو ہیں. کلام اقبال میں انہوں نے شرکت کی ہے, تقریریں کی ہیں, مصوری کی ہے
اور بہترین انداز میں انہوں نے کلام اقبال پڑھا ہے. یہاں پر ان کے اساتذہ، ان کی تیاری کروانے والے، ان کے والدین یہاں پر موجود ہیں. اس وقت پاکستان میں موجود جتنی بھی تقریبات ہیں ان سب کی بہترین آڈینس اس ہال میں موجود ہے. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی موجودگی میں، آپ کی صدارت میں. آپ کا انتظار تھا، لیکن آپ کے آنے پر ہی میں نے سوچا تھا کہ ایک پروگرام ترتیب دیا تھا کہ بہترین کلام اقبال جو اس بچے نے یہاں پر تیار کیا تھا وہ تو یہاں موجود بھی ہیں، لیکن ان کے ایک جج تھے جو یہاں سے پرموٹ ہوئے ہیں، جناب نور الحسن. وہ آپ کے آنے پر کلام اقبال پیش کریں گے. میں ملتمس ہوں جناب نور الحسن تشریف لائیں، آپ کا انتظار تھا، تشریف لائیں اور کلام اقبال پیش کریں. یہ پیام دے گئے ہے، یہ پیام دے گئے ہے، یہ پیام دے گئے ہے، مجھے بعد صبح ہوگا ہی کہ خودی کے عارفوں کا، کہ خودی کے عارفوں کا، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی. تیری زندگی سے میری آبرو اسی سے، تیری زندگی سے تیری آبرو اسی سے، جو رہی خود تو شاہی، جو رہی خود تو شاہی، جو رہی خود تو شاہی، نہ رہی روز آہی، کہ خودی کے عارفوں کا، کہ خودی کے عارفوں کا، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی. تو عرب یا عجم ہو تیرا لا الہ الا، تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا، لوگ تے غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، لوگ تے غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، کہ خودی کے عارفوں کا، کہ خودی کے عارفوں کا، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی. بہت شکریہ جناب نور الحسن صاحب. ابھی سابق صدر یہاں تشریف لائیں گے. آج کی اس تقریب کی صدارت کر رہی ہیں محترمہ بیگم ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ. جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. تشریف لائیں گے محترمہ بیگم ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ آج کی اس تقریب کی سابق صدر. آپ کی بھرپور تالیوں میں بھرپور استقبال کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بہت اچھا کلام اقبال بچوں نے ابھی پیش کیا، اور علامہ کے تو آپ کو پتہ ہے نا آخری الفاظ ان کے وصال سے پہلے یہ تھے کہ سرآمد روزگار ای فقیرے، دیگر دانہ راز آیت کہ نہ آیت. تو ہم تو انتظار میں ہیں کہ کوئی دانہ راز تو سامنے آئے، لیکن کچھ حالات ایسے ہیں کہ کچھ سامنے نظر آ ہی نہیں رہا. علامہ نے فرمایا تھا نگاہ بلند سخن دل نواز جان پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے. لیکن آپ دیکھیے
کون سا یہاں ہے میرے کارواں بننے کے قابل جس کو ہم کہیں کہ اس کی نگاہ بھی بلند ہے، اس کا سخن بھی دل نواز ہے اور اس کی جان پرسوز؟ کوئی نظر ہی نہیں آتا اور بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ یہ علامہ فرماتے تھے۔ پھر کہتے تھے میری راکھ جگنو بنا کر اڑا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، لیکن نہ کوئی یہاں ایسا جس کو کوئی عشق ہو، نہ کوئی ایسا ہے جو جگنو کی طرح روشنی دے۔ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہے، اور یہ فکر ہی نہیں کہ ہماری یہ جو مملکت خداداد پاکستان ہے جس کا تصور علامہ دے گئے اور پھر قائد اعظم نے اس پہ عمل کیا اور ان کی قیادت میں ہم نے پاکستان کی تحریک چلائی، کوئی اب تحریک کو آگے لے جانے والا نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی ہے فکر، اور یہی سوچتے ہیں کہ چلیے جی اگر ختم ہی ہو گیا سلسلہ اور ہمارے قرض اتنے زیادہ ہو گئے، ہم مقروض اتنے ہو گئے تو ہمارے تو پیسے باہر پڑے ہیں، ہم چلے جائیں گے، ہمارا کیا جائے گا؟ تو رہ گئے پیچھے ہم لوگ۔ تو کون ان جو تمام عوام ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ 23 کروڑ ہیں، لیکن اب تو پھر دوبارہ ہو رہی ہے فردم شماری، تو شاید 25 کروڑ سے بھی تجاوز کر گئی ہو۔ ایک وقت کی روٹی ان کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہے، لیکن کسی کو اس بات کی فکر ہی نہیں۔ اب یہ تو اقبال کی تو ہر وقت اسی طرح توجہ رہتی تھی، کہتے تھے فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ یہ ہمیں ہر وقت پیغام دیتے رہے تھے کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی، لیکن کسی کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہے، کسی کو اس طرف ذکر ہی نہیں ہوتا۔ لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، بچوں کو، بڑوں کو، مجھے پتہ نہیں میرے پوتے پوتیاں کہاں ہیں، اس لیے کہ ہر روز یہ ایک دھمکی آتی ہے۔ میرے گھر پہ تو چھاپا ڈالا بھی تھا انہوں نے، لیکن نہیں کوئی برآمدگی ہوئی تو چلے گئے، یہ بھی غنیمت ہے۔ اب تو گھر میں ہے ہی کوئی نہیں، میں چوکیدار بن کے وہاں بیٹھی ہوں کہ کیا کرے۔ اب یہ دیکھیں جب لوگوں کے گھروں کے حالات ہوں تو کیا یہ عید ہمارے لیے آئی کس قسم کی عید ہے کہ کوئی منا سکتا ہے یا نہیں منا سکتا؟ جس گھر میں ایک وقت کی روٹی نہ ہو وہ کیا عید منائیں گے؟ تو بس آپ کو میں اقبال کی طرف سے یہ پیغام دوں، جس کے پاس 2 روٹیاں ہیں کسی کو ایک روٹی اس میں بانٹ دے، تاکہ کسی کے دل میں کوئی امید تو ہو جائے کہ یہ پاکستان جو اتنی محنت سے ہم نے حاصل کیا تھا واقعی یہ کہیں جانے والا نہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، آج یوم پاکستان ہے، آپ سب کو یوم پاکستان مبارک۔ 27 اور 28 رمضان کی درمیانی رات کو پاکستان قائم ہوا تھا، اور وہ 27 اور 28 کی درمیانی رات آج رات تھی، تو سمجھیے کہ آج ہمارا اسلامی نظام میں اور اسلامی حساب میں آج ہمارا یوم پاکستان ہے۔ اور انشاءاللہ جب یہ 27ویں اور 28ویں کی درمیانی رات کو پاکستان قائم ہوا تو یقیناً یہ قائم دائم رہے گا، اس کو کبھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو بس دعا کرے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیکی کی توفیق دے، جیسے علامہ فرماتے تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں یہ 4 سو بدل جائے، تیری دعا ہے تیری آرزو ہو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے۔ ایک اور بات
یہاں ہر جگہ کتاب موجود ہے اقبال کی، یہاں لائبریری میں ہے، اگر کسی کے پاس نہیں گنجائش خریدنے کی، کیونکہ اب تو کتابیں بھی اتنی مہنگی ہو گئی ہیں کہ بچے کتابوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، لیکن لائبریری سے تو لے سکتے ہیں نا۔ غلط بیانی سے بہتر ہے کہ اپنی اصلاح پہلے کر لیں۔ اب بہت اچھی خوش الحانی سے بچوں نے جو ہے کلام اقبال سنایا ہمیں، لیکن اس میں غلطیاں بھی تھیں، اور میرا بھی ذہن اب ایسے ہے کہ مجھے اب وہ یاد نہیں کون سے اشعار میں غلطیاں تھیں کہ میں ابھی بتا دوں، اور مجھے اس کی تصحیح بھی یاد نہیں۔ تو یہ آپ آنے سے پہلے جو بھی پڑھنا ہو نا، کتاب کا وہ صفحہ فوٹو کر لیں تاکہ آپ کے سامنے ہو اور غلطیاں ہم سے نہ ہو سکے۔ تو اگر ہماری تصحیح خود ہی ہوتی رہے تو یہ کتنی بہتر اور بہترین بات ہے کہ ہم جو بھی پڑھیں اور یاد کریں اس میں کوئی نقص نہ ہو۔ اور میں سمجھتی ہوں اسی لیے ہمارے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن جو لفظی طور پہ پڑھا جاتا تھا اس کو اکٹھے کیا، اس کے نسخے، اور فالتو نسخے کہنے لگے کہ یہ سب اب ہم علیحدہ کر دیں تاکہ کسی کو کوئی غلطی نہ ہو۔ اور اس کے بعد پھر سیدنا عمر فاروق نے بھی اس کی تصحیح کی، اور سب سے آخر میں جس نے اس کو درست کیا وہ تھے حضرت عثمان غنی۔ تو یہ دیکھیے، یہ تو ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں، ہم تو ان کے سنگ پاک اتنے بھی نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس جو بھی اس طریقے کی کوئی آتی ہیں ایسی باتیں، ہمارے پاس جو سیاستہ ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، اور ان کے جس انداز میں انہوں نے قرآن کی تشریح کی یا انہوں نے اپنے عمل سے بتایا ہمیں کہ کیا کیسے ہونا ہے، اس کی بھی ابھی تک ہمارے پاس صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک جگہ کسی نے اکٹھا کرنے کی کوشش نہیں کی، اور جو اکٹھا کیا وہ اتنی دیر سے کیا کہ اس میں جو روانی ہے تو وہ کہتے ہیں نا دروغ بگردن راوی، تو ابھی تک اس کی ہم صحیح تصحیح نہیں کر سکتے۔ ہمارے میں سے زیادہ لوگ حنفی ہیں، میں ذرا موضوع سے ہٹ گئی ہوں، لیکن یہ بتانا میں چاہتی ہوں کہ حنفی جو ہیں ان کو کہتے ہیں اہل رائے، اور وہ امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہم لوگ زیادہ تر ہیں، اور انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ساری حدیثیں صحیح ستہ میں ہیں، میں 18 حدیثوں کے بارے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اصل ہے اور ان میں غلطی نہیں۔ ان زمانوں میں دیکھیے چھپائی کا کام نہیں تھا، لوگ یاد کرتے تھے تو وہ سینہ بسینہ باتیں چلتی رہتی تھی، اب تو ہر چیز چھپی چھپائی موجود ہوتی ہے۔ تو جب بھی آپ علم کی طرف توجہ کریں اور کوشش کریں کہ کچھ سیکھ لیں، تو یہ کوشش کریں کہ اس میں غلطی نہ ہو، اور جو بھی ہم آگے گزاریں اپنی نئی نسلوں کو، اس میں بہتر سے بہترین ان کو نمونہ بتائیں۔ بہت آپ لوگوں کا شکریہ۔ بہت شکریہ محترمہ جسٹس ریٹائرڈ بیگم ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ، آج یہاں تشریف لانے کا اور اس تقریب کو رونق بخشنے کا۔ خودی کی موت سے مشرق کی سرزمینوں میں ہوا نہ کوئی خدائی کا رازداں پیدا۔ آج کا یہ یوم اقبال کی اس تقریب میں ابھی کچھ دیر بعد ہم بچوں کو انعامات بھی دیں گے، لیکن ایک پیغام ضرور لے کر جائیں جو اس پوری پروگرام کا ایک طرح سے ایک مرکزی ہے کہ عہد موجودہ میں اگر ہم صرف اپنے نظام تعلیم کو فکر اقبال کی مطابق ڈال لیں اور اساتذہ کرام یہ عہد کر لیں کہ بچوں کے اندر اقبال کی روح پیدا کی جائے گی جس طرح سے ان کی فکر تھی، تو ہم ایک دن انشاءاللہ دنیا کی قوموں کے درمیان میں سورج کی طرح طلوع ہوں گے۔ اور یاد رکھیں کہ منزل کی طرف اگر جانا ہے، سفر کا آغاز پہلے قدم سے اور منزل تک رسائی مسلسل قدم سے حاصل ہوتی ہے، اور فکر اقبال، کلام اقبال میں یہ دونوں جہد موجود ہیں۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ اور مہمانان گرامی کا بہت شکریہ۔ میری التماس ہے کہ ان بچوں کو انعامات دینے کے لیے اگر کچھ دیر میں آپ نیچے تشریف لیں کچھ دیر کے لیے، تو حوصلہ افزائی ہماری بھی ہوگی اور ان بچوں اور والدین اور اساتذہ کی بھی ہوگی۔